معرفت کی بہت ادنا حد ہمیں حاصل ہو گئی کہ ہم اسلام سے دور نہیں جا سکتے. اب یہ نام بے ظاہر ہمیں کچھ نہ بھی دے تو ہماری جان اسی کے اوپر قربان ہونی ہے، چاہے ظاہر میں ہمیں کچھ نہ ملے. کس حکومت نے امیر المومنین کا نام لینے پر ہمارا دفاع کیا؟ کس دولت مند نے امیر المومنین کا نام لینے پر ہمیں دولت دی ہے؟ کس ظالم نے امیر المومنین کا نام لینے پر ہمیں چھوڑا ہے؟ کچھ نصیب نہیں ہوا ظاہری طور پر. اس کے باوجود ہم سب قانع مطمئن اور اپنے دلوں میں خوش ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں. یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ محض اس وجہ سے ہوا کہ ہمیں ایک انتہائی کم سطح پر امیر المومنین کی اتنی سی شناخت حاصل ہو گئی اور ہم مطمئن ہو گئے. اب ہم اس کے لیے سب کچھ اٹھانے کو تیار ہیں، اس سے دستبردار نہیں ہوں گے. معرفت آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ معرفت کے بغیر عبودیت ناممکن ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، آپ 2 رکعت نماز فجر نہیں پڑھ پائیں گے اگر معرفت حاصل نہ ہو، اور معرفت حاصل ہو جائے پھر ہر کام کرنا آسان ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں جن لوگوں نے معرفت حاصل کی، نہ صرف یہ دین پر چلنا ان کے لیے آسان نہیں تھا بلکہ کوئی ان سے دین چھین نہیں سکتا تھا، اگر چاہتا بھی تو نہیں چھین سکتا تھا. اب ہمیں یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ اس معرفت کے حصول کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے. یہ معرفت حاصل کیسے ہو جاتی ہے؟ ہر انسان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. پہلے معرفت کے بعد حاصل ہونے والے چند مراحل آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے، اور اس کے بعد چند جملات اس معرفت کے حصول کی طرف. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں جو میرے لیے بھی ہو اور آپ کے لیے بھی ہو، وہ یہ کہ کم سے کم ہم پہچان سکیں ہم کہاں موجود ہیں معرفت کے میدان میں. معرفت کے درجات کتنے ہیں؟ آیا معرفت کا اتنا درجہ کافی ہے جو ظاہری طور پر ہمارے پاس ہے؟ امیر المومنین کا نام جانتے ہیں، ان کے نام پر اپنی زندگی سے کچھ دینے کو تیار ہیں. آیا معرفت کا یہ درجہ کافی ہے؟ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان جب بھی کسی کی عظمت کو پہچانتا ہے، پہلا مرحلہ جو اس کے لیے حاصل ہوتا ہے وہ تعریف اور تمجید ہے. تعریف کرتا ہے، اس کی تعریف سے خوش ہوتا ہے. مادیات میں بھی ایسا ہی ہے، معنویات کے اندر بھی ایسا ہی ہے. اگر کوئی امیر المومنین کی شخصیت کے سامنے پہنچتا ہے، ان کی عظمتوں کو دیکھتا ہے، پہلا رد عمل جو اس سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ امیر المومنین کے شان میں کچھ جملے کہنا چاہتا ہے، کچھ تعریف کرنا چاہتا ہے. شاعر ہوتا ہے تو شعر کہتا ہے، نثر کہنے والا اور نثر کہتا ہے، اور کچھ نہ کہہ سکے تو ہم اور آپ کا جیسا ان کے نام پر درود بھیجتا ہے. یہ ہماری تعریف ہے. یہ ہمارا تعریف کا انداز ہے. ان کا نام لیا جاتا ہے، احتراماً سر جھکا دیتے ہیں. ان کا نام لیا جاتا ہے، مثلا درود بھیج دیتے ہیں. اپنے بچوں کے اندر ان کے نام کو پسند کرنے لگتے ہیں. یہ ایک عام انسان کا پہلا مرحلہ ہے معرفت حاصل کرنے کا. معرفت حاصل ہونے کے بعد تعریف کرنا، تمجید کرنا. سبحان اللہ، سبحان. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ جیسے ہی معرفت بڑھتی ہے، دوسرے مرحلے میں اپنے آپ کو اس شخصیت کے سامنے تسلیم کر دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شاید 2 وجوہات کی بنیاد پر. پہلے مرحلے میں اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اتنی طاقتیں ہیں، اتنی عظمتیں اس کے اندر ہیں، یہی میرا آئیڈیل ہے، اور اپنے آئیڈیل کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کچھ مفادات کو دیکھتا ہے، کچھ خطرات کو دیکھتا ہے کہ میرے مفادات اسی عظیم الشان شخصیت سے حاصل ہو سکتے ہیں، اور جن خطرات سے میں ڈر رہا ہوں وہ خطرات یہی دور کر پائیں گے. پہلے مرحلے میں صرف تعریف و تمجید ہے، کوئی عمل نہیں ہے. اس تعریف و تمجید کی کچھ نشانیاں ہیں، مثلا بچوں کے نام پہ ان کا نام، ان کے نام پہ بچوں کا نام رکھ لینا، اپنے علاقوں اور محلوں کا نام ان کے نام پر رکھ دینا. دوسرے مرحلے کے اندر تسلیم ہے. تسلیم ہے کیا مطلب؟ ان کے سامنے پناہ لے لینا. کیوں پناہ لیتا ہے؟ میں نے عرض کیا 2 وجوہات کی بنیاد پر. آئیڈیلز کو اس کے اندر پورا ہوتا دیکھتا ہے،
خود بخود تابعدار بننے کی کوشش کرتا ہے، یا اپنے مفادات، اپنے خطرات کو اس شخصیت کے ذریعے سے حاصل ہوتا دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اور ہم نے امیر المومنین کی شخصیت کی عظمت کو دیکھا، اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر رکھنا شروع کر دیے، ان کی تعریف و تمجید میں قصیدے کہے، محافل مقاصدہ ہوئی، ان کے غم میں غم منایا، ان کی خوشی میں خوشی منا لی۔ یہ معرفت کا پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ تھا تسلیم ہو گئے ان کے سامنے، کہا یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں۔ کیوں ان کو بڑا مانا؟ یہ آئیڈیل پورے ہونے کی وجہ سے دیکھا، جو عظمت، جو شجاعت، جو انسانی کمالات ہم جانتے تھے ان سے بہتر کسی کے اندر نہیں ہو سکتے، ان سے بہتر کہیں نہیں ہو سکتے، ان کی جود و سخا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتی، ان کے علم سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا، ان کے تقوی اور پرہیزگاری سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جتنا کچھ ہمارے ذہن میں آئیڈیل کے نام پر تھا اس سے کہیں زیادہ ان کے اندر موجود تھا، تو سر جھکا دیا۔ اور ایک اور وجہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اپنے خطرات کو دیکھا کہ ان خطرات میں ان سے زیادہ کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ گویا یوں احساس ہو رہا ہے کہ ہم معرفت کے اس دوسرے مرحلے تک بھی پہنچ پائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان عقل مند ہو، نادانی میں مبتلا نہ ہو، تو میرے خیال میں زندگی کے اہم ترین خطرات میں سے خطرے زندگی کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ موت سے پہلے کے خطرات بہت چھوٹے خطرات ہیں۔ انسان کی زندگی کے اہم ترین خطرات دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے اندر کوئی خطرہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اس 50-60 سال سے زیادہ زندگی کو متاثر نہیں کرتا۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کسی دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا، کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، جو کچھ ہوگا 50-60 سال سے زیادہ نہیں ہوگا، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھے گا۔ عقل مند آدمی اس خطرے کو بڑا خطرہ نہیں سمجھے گا، لیکن حتیٰ اگر ان خطرات کو بڑا خطرہ سمجھے تو ہم نے دیکھا کہ ان خطرات میں اہل بیت سے بڑھ کر کوئی پناہ گاہ ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے سامنے تسلیم ہو گئے۔ اگر کوئی دانا ہوا، عقل مند ہوا، تو وہ سمجھ جائے گا کہ 50-60 سال کے خطرے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اس زندگی نے بہرحال ختم ہو جانا ہے، اس زندگی میں کوئی بقا نہیں ہے۔ پہلا خطرہ جو وہ احساس کرتا ہے وہ موت کا خطرہ ہے، اس کے بعد آنے والے خطرات کو اصلی خطرات سمجھتا ہے، چونکہ دنیاوی زندگی کے اندر بہت سارے خطرات ایسے ہیں جو کبھی صحیح اور کبھی غلط دونوں طریقوں سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ کبھی کوئی انسان اپنے اوپر آنے والے خطرے کو دولت سے بھی دور کر سکتا ہے، کبھی کوئی انسان اپنے اوپر آنے والے خطرات کو غلط طاقت کے ذریعے بھی دور کر سکتا ہے، لیکن بہت اچھی طرح جانتا ہے اگر کوئی عقل مند ہو کہ زندگی دنیاوی کے بعد جو کوئی بھی خطرہ ہے وہ کسی دولت اور طاقت سے دور ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی غیر معمولی قدرت چاہیے۔ سکرات الموت، موت نکلنے کا لمحہ، یہ کسی دولت کے بس کے نہیں ہے کہ اس کی سختی کو کم کر سکے، کسی طاقت کے بس میں نہیں ہے کہ سکرات الموت کو کم کر سکے۔ قبر میں اترے اور شب اول قبر آئے، تاریکی ہے یا نورانیت ہے، قبر کے اندر عذاب ہے یا سکون ہے، قبر کے اندر نیک اعمال ملیں گے یا برے اعمال دیکھنے پڑیں گے، یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ عقل مند آدمی دنیاوی خطرات میں اہل بیت کو کم پکارے گا، عقل مند آدمی اخروی خطرات میں سب سے زیادہ اہل بیت کو پکارے گا، وہاں سب سے زیادہ دیکھے گا۔ موت کے لمحے میں امیر المومنین ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، ساری توجہ اس کی اس بات پر ہوگی۔ شب اول قبر امیر المومنین تشریف لائیں گے یا نہیں لائیں گے، جب میرے اعمال مجھے گھیرے میں لے لیں گے اس وقت کس کی نصرت سے میں جان بچا پاؤں گا۔ عقل مند آدمی اس خطرے کو دیکھے گا۔ اسی طرح مفادات کا معاملہ ہے، اس دنیا میں میرے بہت سارے مفادات ہیں، دنیاوی مفادات میں کبھی دولت ہو سکتی ہے، کبھی کوئی طاقت ہو سکتی ہے، کبھی کوئی دشمن کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے میں چاہتا ہوں ان مفادات میں امیر المومنین میرا ساتھ دیں، یہ کم عقلی ہوگی، یہ بہت زیادہ دانائی نہیں ہوگی۔ اصل دانائی کہاں سے شروع ہوگی؟ اس دنیاوی زندگی کے بعد امیر المومنین